اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. سلسلہ سیرت النبی کا جاری و ساری ہے. ہم اس وقت کراچی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور کراچی کا موسم جو ہے وہ بہت ہی سخت موسم ہے، یعنی گرم ہے بہت زیادہ، اور ملک بھر میں موسم متضاد ہے، کہیں ٹھنڈ ہے کہیں گرمی ہے. یہاں بہت زیادہ گرمی ہے اور یہ موسموں کا تبدیل ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کبھی سردی جو ہے وہ گرمی میں تبدیل ہوتی ہے، کبھی گرمی جو ہے وہ سردی میں تبدیل ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں ساری کی ساری. کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ یہ بہت تیز بارش دے دے، بہت گرمی ہے، لیکن کچھ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بارش نہ کرنا ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے، فصلیں کھڑی ہوں گی لوگوں کی. تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اور ہم بڑی غیر محتاط طریقے سے یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھائی گئی ہیں. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو ہے اس کے احسان مند رہو. تو یہ موسموں کی تبدیلی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہم جب گفتگو کرنے پر آتے ہیں تو بڑے غیر محتاط ہو جاتے ہیں. ہم ایسے لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ جو نعمتوں کی ناشکری ہوتی ہے. تو بعض اللہ کی رحمت ہے، گرمی ہے، اچھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پھر جب اللہ تعالیٰ گرمی دیتے تو انسان کی قوت مدافعت میں بھی اضافہ کرتے ہیں، کسی پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. بہرحال یہ تو ایک گفتگو جنرل سی تھی. ویسے موسم کے حوالے سے پچھلا پروگرام جو ہم کر رہے تھے اس کے حوالے سے ہم شجاع صاحب سے جو ریکیپ لیں گے، پھر آگے کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. گرمی ہے جی، کچھ زیادہ ہی گرمی ہے تو صحیح، یعنی موسم کی شدت کا معاملہ محسوس ہوتا ہے. البتہ اگر ہم یہ کہیں کہ کراچی میں ٹیمپریچر 37-38 ہے تو چند دنوں پہلے ملتان میں 44 بھی تھا. اور آپ تو پورا ملک گھومتے رہتے ہیں، ابھی ملتان سے آئے ہیں پرسوں. اور اگر ہم سبی وغیرہ کی بات کریں اور سکر کی بات کریں تو قیامت خیز ہوتا ہے، 48-49-50 کا معاملہ بہت ہوتا ہے، شدید ہوتا ہے. تو ایک پہلو تو یہ ہے کہ بہرحال اللہ کی حکمتیں ہیں موسموں کے اعتبار سے. انہی موسم کی شدتوں کے دوران میں اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت سے اور دھوپ کی تپش سے پھلوں میں مٹھاس بھی تو پیدا کرتا ہے. اللہ فصلوں کو پکاتا بھی تو فصلیں پکتی ہیں، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے. ہاں، ظاہر کے اسباب ہم ضرور استعمال کریں کہ جس سے اس گرمی سے بچاؤ کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اور کبھی کبھی یہ بھی پہلو سامنے رہے کہ کہیں گناہوں کی وجہ سے موسموں کی شدت اور نیچرلی جو حالات ہیں ان میں تبدیلی تو نہیں آ رہی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا. گزشتہ اگر 10-12 دن کی ہم بات کریں، پاکستان بھر میں زلزلوں کے کتنے جھٹکے آئے مستقل. اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، آزاد کشمیر کی طرف کراچی میں جھٹکے محسوس ہوئے، ملک بھر میں محسوس ہوئے. تو بہرحال ان شدتوں میں پھر یہ پہلو بھی ہے کہ کیا اللہ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور اس ضمن میں آخری بات یہ ہے، ایک گرمی دنیا کی ہے اور وہ ہے، ہم اس کی نفی نہیں کرتے، مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم کی آگ کی جو شدت ہے وہ دنیا کی آگ یا اس کی گرمی کی شدت سے 69 گنا زیادہ ہے. جہنم کی گرمی کی شدت اس دنیا کی گرمی کہیں یا آگ کی شدت کہیں، اس سے 69 گنا 69 ٹائمز زیادہ ہے. تو اگر وہ جہنم کی آگ کا خوف بھی سامنے رہے تو اس گرمی کو کسی درجے میں برداشت کرنا اس کا حوصلہ بھی پیدا ہو جائے گا. اور ایک بڑی اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. یہ بات قرآن کریم میں سورۃ البقرہ کی آخری آیت میں 286 میں آتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی انسان پر اس کی وسعت اور کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، بے شک اللہ سے خیر مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے
بچنے کی دعا کرنی اللہم چاہیے، اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر دنیا کی جو بھی گرمی ہے اس سے بچاؤ کے جو جائز ذرائع وہ بالکل اختیار کرنے چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اللہ کی نعمت استعمال کریں، اللہ کے عطا کردہ وسائل استعمال کریں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں جیسے آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا. اور نمبر 2، جہنم کی آگ کا خوف بھی سامنے رکھیں. جب بڑی آگ کا خوف سامنے رہے گا تو چھوٹی گرمی کی شدت برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. اچھا یہاں تو ہمارے پاس آپشن ہوتے ہیں نا، گرمی زیادہ ہوئی تو چلیے صاحب وہ اے سی چلا لیں گے اگر ہے. جی کراچی والوں کی بات نہیں ہو رہی ناظرین، یہاں اے سی ویسی چلانا آسان نہیں ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے. مجھے نہیں معلوم ملک بھر میں کیا ہوتا ہے. بہرحال اے سی چلا لیا آپ نے، وہاں نہیں، وہاں تک سائے میں، درخت کے سائے میں چلے گئے. لیکن اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اگر وہاں کی گرمی جو ہے وہ گلے پڑ گئی، جی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ آپ سب کی حفاظت. قبر کی بھی گرمی ہے، قبر کی اپنی ایک گرمی، جہنم آخرت کی آگ کی گرمی ہے، تو اس سے بچاؤ کی فکر بھی کرنی چاہیے. اور اگر اس کی شدت سامنے رہے تو ادھر کی شدت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اصل میں ہر چیز کو ایک خاص تناظر میں دیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. میں ہمیشہ ایک بہت پرانے پروگراموں میں نے یہ تذکرہ کیا تھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام چیزوں کو جو دیکھتے ہیں ان کو ایک معروضی کیفیت میں دیکھتے ہیں. گرمی ہے تو گرمی ہے، سردی ہے تو سردی ہے. کسی خاص تناظر میں دیکھنا چاہیے چیزوں کو. یہ معروضی نہیں ہونا چاہیے، نہیں آبجیکٹیو نہیں ہونا چاہیے بلکہ سبجیکٹیو ہونا چاہیے. یہ گرمی ہے تو ایک گرمی اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. جی یہ تکلیف ہے تو ایک تکلیف اس سے بھی زیادہ بڑی ہے. جی. اور ایک اور پہلو جو ہم پچھلے پروگرام سے بات ظاہر بات ہے، برسوں سے اللہ کا شکر ہے اس پروگرام میں کلام ہو رہا ہے. کبھی ہمارے کرتوتوں کے نتائج بھی تمہارے سامنے آتے ہیں. ہم نے کلام کیا ہے جس تیزی سے زرعی زمینوں کو ہم ختم کر رہے ہیں، جس تیزی سے جنگل کاٹ رہے ہیں، جنگلات کو درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نیچرل ریسورسز کو ختم کر رہے ہیں، یہ ہمارا کیا دھر ہم پر مسلط ہو رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انڈسٹریز کے نام پر اور ایٹامک انرجی کے نام پر بہت کچھ ہوا ہے، لیکن اس بہت کچھ کے نتیجے میں دنیا میں بعض لوگوں نے لوگوں پر مسلط ہونے کے لیے جتنی تباہ کاریاں مچائی ہیں اور اس کی جو تابکاری کے نتائج ہیں، اس کی اپنی حدت ہے، اس کی اپنی حدت ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے. ہمیں یاد ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، اور یقیناً انہوں نے رسول اللہ کی سنت و تعلیم کے مطابق عمل کیا کہ بھٹی اور لوہار کا کام کرنے والا ایک شخص تھا، تو اس کو شہر سے باہر کہا، باہر جا کے کام کرو. ایک تو ادب کا تقاضا بھی مسجد نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کام ایسا ہے کہ جس سے ایک انوائرمنٹ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو کہا ذرا شہر سے باہر جا کر اپنے اس کام کا تم اہتمام کرو. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم سے ہمیں ملتی ہیں. لیکن آج ہم اگر دیکھیں تو ہم نیچرل ریسورسز کا ضیاع کر رہے ہیں، ہم جنگلات کو کم کر رہے ہیں، ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ایٹامک انرجی کے استعمال کے اعتبار سے بعض منفی کاموں میں دنیا لگ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اس کی حدت اور اس کی شدت کا معاملہ ہے، جس سے ورلڈ انوائرمنٹ جو وہ چینج ہوا ہے، ورلڈ ٹیمپریچر بھی کچھ گنا بڑھ چکا ہے، جس کے لیے لوگ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تو یہاں بھی نقطہ یاد رہے کہ ہمارا اپنا کیا دھرا بھی اس میں شامل ہے جس کی اصلاح کی ضرورت. قرآن نے اس کا تذکرہ کیا نا کہ تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت میں آتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتا. سورہ شورى میں آیت نمبر 30 میں آتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تم پر مصیبتیں آزمائشیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوتوں اور گناہوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے معاملات کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور 2 مرتبہ قرآن کریم میں اگر اللہ تعالیٰ ہر کرتوت پر پکڑ لے تو مارے جائیں گے، ایک جاندار بھی باقی نہ چھوڑے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. اور اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں سورہ فاتحہ میں جو بھی الرحمن الرحیم. رحمان تو وہ دنیا میں ہے، مطلب تمام لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے بھی، مشرکوں کے لیے بھی، باغیوں کے لیے بھی، سرکشوں کے لیے بھی، فرعون کے لیے بھی، سب کے لیے اپنی نعمتیں کسی پہ نہیں روکتا، سب کو بانٹتا ہے، سب پہ تقسیم کرتا ہے، بلا استحقاق دیتا ہے. لیکن رحیم جو ہے وہ پھر حشر میں ہوگا، وہاں صرف استحقاق والے لوگوں کو دے گا، جی غیر مستحق کو نہیں دے گا کبھی. بالکل، اسی لیے کہتے ہیں اللہ رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ ہے. رحمان کے مفہوم میں شدت رحمت اور رحمت کی جوش کا ذکر ہے، اور وہ رب العالمین ہے نا، ہر ایک کو یہاں دے رہا ہے کیونکہ دنیا امتحان کے لیے. ادھر وہ رحیم الآخرہ، رحیم دوام اور تسلسل ہے، مسلسل اس کی رحمت. وہ اصلاً تو اس کے فرما برداروں کے لیے، اس کا اصل ظہور کہاں ہوگا؟ وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کی صورت، کنٹینیوشن میں ہوگا. یہ تو کنٹینیوشن میں نہیں ہے نا، یہ تو عارضی ہے. یہ تو عارضی بھی ہے اور مطلب آزمائشی بھی، آج دیا کل لے لے گا، بالکل دے کے آزما لے گا، لے کے آزما لے گا. وہاں تو وہ دے دے گا تو دے دے گا ہمیشہ کے لیے.
ہمیشہ کے لیے. اسی لیے اللہ کو کہا گیا رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ. دنیا میں وہ رحمان، آخرت میں وہ رحیم ہے. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ سیرت سے ہٹ کر نہیں ہے، چونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے پروگرام غالباً مجھے اب یہ گفتگو میں یاد آیا کہ پچھلے پروگرام میں یہ بات ہو رہی تھی بھائی تصدیق بالقلب بھی ہونا چاہیے اقرار باللسان کے ساتھ. ہم زبان سے اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ صحیح کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس کی تصدیق بھی تو کرتا ہو کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں. اسی پر گفتگو ہوتی ہے. وہ ہم بات کرتے ہوئے تھے پچھلے چند پروگرامز میں کہ ہمارے طرز عمل کے حوالے سے کلام ہو، اس میں یہ بات بھی آئی تھی. ایک ہوتا ہے اقرار باللسان، یہ بھی ضروری، اور ایک ہے تصدیق بالقلب، یہ بھی لازم. بچپن سے ہم پڑھتے ہیں ایمان مجمل، سمرائز بلیف. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جیسا کہ وہ ہے اس کی ذات و صفات کے ساتھ، میں نے مانا اس کو، میں نے زبان سے اس کا اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، دونوں لازم. زبان کا اقرار ضروری ہے مگر کافی نہیں، دل کی تصدیق بھی لازم ہے. اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو عمل ثبوت پیش کرتا ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے پچھلے پروگرام سے بات بھی کی تھی، ایک ہے مسلم بائی چانس جی، اور ایک ہے مسلم بائی چوائس. ایک ہے وہ پیدائشی مسلمان جو پیدا ہوئے مسلمان، بس مسلمان چلے آ رہے ہیں، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے ریورٹڈ مسلم کی شکل اختیار کی، وہ غیر مسلم تھا، وہ مسلمان ہوا، اس نے فیس ویلیو پر اسلام کو سمجھا، اس نے دین کو مانا، شعوری طور پر مانا، اور پھر اب اس پر عمل درآمد بھی کر رہا ہے. ہاں، پیدائشی مسلمان بھی ہمت پکڑے اور اقرار سے آگے بڑھ کے دل کی تصدیق والا ایمان لائے تو عمل ثبوت پیش کرے گا. اور یہ مستقل موضوع قرآن پاک کا آمنو وعاملوا الصالحات، آمنو وعاملوا الصالحات، یہ دونوں باتیں قرآن پاک میں ساتھ ساتھ آتی ہیں. یعنی ایمان بھی لاؤ اور عمل صالح بھی کرو. سورہ عصر والعصر ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بالکل. تو یہ چار باتیں سورت میں آئی ہیں، اور سورہ عصر اپنی جگہ بہت بڑا ایک موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کر فرمایا، اور اس میں تاریخ کا پورا حوالہ بھی ہے. یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ بھی گواہ ہے کیا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے، اور اللہ اس بات کی قسم اٹھا رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان واقعتاً خسارے میں ہیں، سوائے وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. چاروں کام ضروری. میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے پیدائشی مسلمان جو اقرار بھی کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسے وراثت میں اسلام ملتا ہے. جی، لیکن اگر یہ ایمان دل میں اترے گا تو عمل ثبوت پیش کرے گا. میں زبان کے اقرار کے ساتھ آدمی بے نمازی بھی ہوتا ہے. سارے کلمہ گو ہیں جو بے نمازی کلمہ گو تو ہے نا ہمارے معاشرے میں، پانچوں نمازیں ضائع کرتے ہیں مگر ہیں تو مسلمان، سود خوری بھی کر رہے ہیں مگر ہیں تو مسلمان، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں مگر ہیں تو مسلمان، رشوت لے رہے مگر ہیں تو مسلمان. لیکن کیا یہ حرکتیں یہ ایمان کی علامت ہے؟ نہیں. تو زبان کا اقرار ہے، دل کی تصدیق نہیں. اور اللہ تقاضا کرتا ہے کہ زبان کا اقرار بھی ضروری اور دل کی تصدیق بھی ضروری، اور جب تصدیق دل میں ہوگی تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. ایک نئی بات جو ہے، وہ نئی بات کیا ہے، وہ بات سے بات نکل رہی جو زبان میں آ رہی ہے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے، دل سے تصدیق کرنا ضروری ہے، اور جو دل سے تصدیق کرے گا تو اس کا عمل جو ہے خود بخود تبدیل ہو جائے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے، میں اپنے اوپر رکھ کے گفتگو کر رہا ہوں آپ سے، کہ میں چونکہ کلمہ گو مسلمان ہوں، لیکن میرے اپنے اعمال، اگر میں اپنا ذاتی جائزہ لوں جو اتنی دیر میں نے وقفے میں لیا ہے، تو میرے اعمال وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر کوئی گڑبڑ ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں. آپ نے فرمایا کوئی شخص ایمان کی حالت میں چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا. چوری، شراب، زنا کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے حالت ایمان میں کوئی چوری نہیں کرتا. کیا مطلب؟ جب وہ دل میں اللہ کا یقین نہ رہے، دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ رہے، دل میں کل قیامت کی پیشی کا خیال نہ رہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہ رہے، تو پھر چوری بھی ہوگی، زنا بھی ہوگا، شراب خوری بھی ہوگی، نماز بھی ضائع ہوگی. اسے پتہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، اس کے دل میں تو یہ ہے. اور ہوگا وہ کلمہ پڑھنے والا بھی،
بھائی کیا ہمارے معاشرے میں کلمے کا اقرار کرنے والے کروڑوں لوگ وہ نہیں ہیں؟ بالکل لوگ ہیں. کتنے جو 5 وقت کی باقاعدہ وقت پر نماز ادا کرتے ہیں؟ چیک کروا لیں. کیا اسی معاشرے میں بے نمازی نہیں؟ اسی معاشرے میں زکوٰۃ میں ڈنڈی مارنے والے نہیں؟ اسی معاشرے میں عشر میں ڈنڈی مارنے والے نہیں؟ اسی معاشرے میں بے حیائی کا طوفان مچانے والے نہیں؟ اسی معاشرے میں ماں باپ کا دل دکھانے والے، پڑوسیوں سے قطع تعلقی کرنے والے، بلکہ پڑوسیوں کو ستانے والے، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والے، قوم کو بیچنے والے، خیانت کرنے والے، ملاوٹ کرنے والے، سود خوری کرنے والے، گنتے چلے بلکہ جائیں. یہی ہیں، ہاں تو یہ سب کیا ہے؟ سب یہی ہیں. اچھا ان سب کا جائزہ لیں. یہ مسلمان ہیں، ان کا انگریزی میں ریلیجن اسلام ہے، سب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے کے دعوے دار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ دعویٰ آگے دل میں اتر رہا ہے کہ نہیں؟ دل میں اترے گا تو عمل یہ نہیں ہو سکتا پھر، کیونکہ حضور فرما رہے علیہ السلام حالت ایمان میں چوری نہیں کرے گا، حالت ایمان میں شراب نہیں پیے گا، حالت ایمان میں زنا نہیں کرے گا. یہ حرکتیں اگر ہو رہی ہیں تو یہ دل والا ایمان پھر موجود نہیں ہے. اور اللہ کے ہاں نجات پانے کے لیے اقرار باللسان بھی ضروری تصدیق اور تصدیق بالقلب بھی ضروری. اور یہ بار بار قرآن پاک میں آتا ہے آمنوا وعاملوا الصالحات، آمنوا وعاملوا الصالحات. یہ بڑی بھاری بات جو اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں. تو ہم میں سے ہر شخص کو، مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو ناظرین کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ادھر والا ایمان دل میں ہے. اگر ہوگا تو پھر جو میں نے 10-12 باتیں گنوائیں وہ نہیں ہوں گی. کبھی غلطی ہو جائے تو توبہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کیا کہ مستقل نمازیں ضائع، مستقل سود خوری کا معاملہ، مستقل بے حیائی کا طوفان، مستقل رشوت خوری کا معاملہ، مستقل قطع تعلق اپنے رشتہ داروں سے، مستقل اپنے پڑوسیوں کو اذیت دینا. اگر یہ مستقل معاملہ ہے تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. میں پڑوسی کا ذکر کیوں کر رہا ہوں؟ حدیث شریف میں آیا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. حضور فرما رہے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. تو صحابہ تو لرز گئے ہوں گے نا رضی اللہ عنہم کہ حضور جس کے بارے میں فرما دیں اور قسم اٹھا کر 3 مرتبہ، تو کیا بچا اس کا ایمان؟ حضور کس بد نصیب کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی ایذا رسانی سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں. یہ زبان کے اقرار والا ایمان ہوگا اس کے پاس، لیکن دل کی تصدیق والا ایمان نہیں ہے، کمال ایمان نہیں ہے جو مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو. یہی وجہ ہے، بریک سے پہلے بھی ذکر کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ بار بار قرآن آمنوا وعاملوا الصالحات کو دونوں ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. تو آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ لپ سروسنگ والا ایمان تو ہے، ماں کی گود میں کلمہ مل گیا وہ ایمان تو ہے، ماں باپ مسلمان تو ہم بھی مسلمان وہ ایمان تو ہے میجورٹی کے پاس، لیکن وہ دل کی تصدیق والا ایمان، یہ سوال ہے. اصل میں ایمان اب کلچر بن گیا ہے، ایمان نہیں رہا. اصل میں ایمان تو بالکل دوسری چیز ہے نا، ایک کلچر دوسری چیز ہے. ایک کلچر میں پیدا ہوئے تھے، اس کلچر کو اپنا لیا، ہم نے اڈاپٹ کر لیا. اسی کلچر میں سب لوگ کبھی کبھی رمضان میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، جمعے کی پڑھ لیتے ہیں، ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. تو ایک کلچر کا حصہ ہے ایک، لیکن ایمان والا معاملہ نہیں. اچھا ایمان جیسے جب ہوتا ہے تو وہ اندر سے ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے اس کے. یعنی جب ہم کوئی برائی کرتے ہیں اندر سے ایک آواز آتی ہے غلط ہے. اچھا ہر برائی پہ آتی ہے، چھوٹی بڑی برائی پہ کاؤنٹر اٹیک کرنے والا اندر سے ہوتا ہے، نہیں غلط ہو رہا، نہیں غلط. پھر ہم آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کو سلا دیتے ہیں. جی اب وہ اندر سے آواز بھی نہیں، اب کسی کو برائی میں برائی نظر نہیں آتی. جی اب یہ کیا بات ہے؟ یہ وہ بات ہے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مختلف پیرایوں میں سمجھایا. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح یہ بات آئی. حضور نے فرمایا، ایک صاحب حضور کے پاس تشریف لائے اور حضور کو اللہ نے علم بہت عطا کیا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا تم مجھ سے نیکی کے بارے میں پوچھنے کو آئے ہو؟ کہ حضور میں تو نیکی کے بارے میں. فرمایا نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، مطمئن ہو جائے. اور بدی کیا ہے؟ جس پہ تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو. اب جس کو آپ نے فرمایا کہ ہم صلاح دیتے ہیں وہ تو ضمیر ہے نا، ضمیر ہے. ضمیر کی عدالت میں جب میرا اور آپ کا عمل پیش ہوتا ہے تو اندر سے آواز آتی کہ بھائی ٹھیک جا رہا ہو، اٹس فائن. اور اگر کوئی چوری کا معاملہ، مثلا آپ بھی یونیورسٹی میں پوری زندگی آپ کی گزری، تو پہلی مرتبہ اسٹوڈنٹ چوری کرنے میں بڑا گھبراتا ہے، اندر سے ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے اس کو، اور بہت دن تک تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، چوکے لگاتا رہتا ہے تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا. بالکل. تو ضمیر کی عدالت کا فیصلہ تو اندر سے آ جاتا ہے نا. لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اگر بے حسی ہو جائے، اگر آدمی لگا رہے تو پھر اللہ بھی اس کے حوالے کرتے ہیں، پھر ضمیر کو بندہ خود سلا دیتا ہے، پھر بدی محسوس نہیں ہوتی. ایک اور انداز سے لیجیے، ہم سب کے لیے خطرے کی بات. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے مٹا دیا جاتا ہے. لیکن گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا
سیاہ نقطہ برقرار رہتا ہے، پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر ایک اور نقطہ، ایک اور گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ، نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے آیت تلاوت کی سورہ مطففین کی آیت نمبر 14 آخری پارے میں، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ان کے کرتوتوں کا زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھ چکا ہے۔ پھر جو آپ نے بیان فرمایا کہ پھر برائی نہیں لگتی، نیکی میں لذت نہیں آتی، اللہ معاف کرے اس سزا سے۔ پھر وہ اسٹیج بھی آتی کہ لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن پاک کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا۔ بھائی اگر اللہ معاف کرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل کو سیاہ کر بیٹھے ہو تو نیکی کہاں محسوس ہوگی، بدی کہاں محسوس ہوگی؟ پھر وہ ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے اور پھر پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چل پڑتا ہے بندہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پوائنٹ آف نو ریٹرن کیا ہے؟ عبادت میں لطف نہ آئے، گناہ کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر یہ دل مردہ ہو جائے۔ اچھا پھر وہ ضمیر مر جائے تو پھر آدمی کہتا دیکھی جائے گی، استغفر اللہ، مریں گے تو دیکھی جائے گی، مرنے کے بعد دیکھی جائے گی، وہاں دیکھی جائے گی، یہاں کر رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہاں کیسے دیکھیں گے؟ استغفر اللہ۔ مطلب آپ سوچئے نا، دیکھیے وہاں دیکھنے کا آپشن ہی نہیں ہوگا کوئی۔ آپ سوچیں اللہ نے تھوڑا سا چلا دی فلم ہماری، اللہ ہم سب کی معافی رکھے اور پردے میں معاف کر دے۔ دنیا میں آپ یونیورسٹی میں ایڈمنسٹریشن سائٹ کو بھی آپ نے دیکھا، اکیڈمک سائٹ کو بھی دیکھا، کئی لوگوں کو آپ نے ڈیل کیا۔ ہمیں پتہ ہے ذرا نیچے والے گڑبڑ کرتے ہیں، ہم کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ 2 سوال کرتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ اللہ 2 سوال کر لے تو ہم جواب دے سکیں گے؟ یعنی یہ حوصلہ لوگوں کا کہ ہم دیکھی جائے گی جی۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے، بڑے سخت الفاظ ہیں، فما اصبرہم علی النار، بڑا حوصلہ ان لوگوں کا جہنم کی آگ پر صبر کر رہے، کہہ رہے دیکھی جائے گی۔ یہ کفار کے بارے میں ویسے ہے، دیکھی جائے گی۔ جہنم کی آگ کے بارے میں بڑا حوصلہ ہے لوگوں کا۔ ہم ماچس کی تیلی چند سیکنڈ انگلی پر برداشت نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ جہنم کی آگ جو جلانے والی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ کئی جگہ قرآن فرماتا ہے وہ بھڑکتی ہوئی آگ چاروں طرف سے ان پر بند کر دی جائے گی اور لمبے لمبے ستونوں آگ کے ہوں گے، باندھے جائیں گے، ان کے اوپر آگ ہوگی، ان کے نیچے آگ ہوگی، اور لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں مریں گے تو دیکھی جائے گی۔ یہ بڑی بے باکی کی بات ہے۔ بھائی بندہ اعتراف کر لے۔ اچھا توبہ کرنے کا کانسیپٹ ختم ہو گیا نا، اب یہ تصور بہت کم ہو گیا ہے کہ توبہ بھی کرنی ہے۔ جی جی، پہلے یہ ہوتا تھا آدمی گناہ کرتا تھا توبہ کر لیتا تھا، استغفار کر لیتا تھا، شرمندگی ہوتی، تنہائی میں جا کے شرمندہ ہوتا اللہ سے توبہ، اب وہ توبہ کا تصور بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تو بے باکی کی بات ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا عقیدہ آخرت کمزور ہو رہا ہے۔ جی بالکل سیدھی سی بات ہے، اور سچی بات کیا ہے، قرآن پاک کا 1/3 حصہ آخرت کے موضوع پر۔ قرآن پاک کی آخری منزل، 7 منزلوں میں سے آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس میں مکمل ہوتی، اور سیرت کا پروگرام ہے۔ دہرا لیتے ہیں ایک بات کو، نبی کریم علیہ السلام کی جو تلاوت کی ترتیب تھی، فجر میں تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، مغرب میں ہوتی ہے، عشاء میں ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام فجر میں عام طور پر سورہ حجرات، یہ ہے 26 پارے میں، سورہ حجرات سے لے کے سورۃ البروج والسماء ذات البروج آخری پارہ، اکثر فجر میں ان صورتوں میں سے تلاوت فرماتے ہیں۔ پھر سورہ بروج کے بعد سورۃ الطارق ہے، وہاں سے لے کے سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا، ان صورتوں میں سے تلاوت فرماتے عشاء کی نماز میں، اور اس کے بعد سورہ زلزال سے سورۃ الناس، یہ نبی علیہ السلام اکثر تلاوت فرماتے مغرب کی نماز میں۔ تو آخری منزل نبی علیہ السلام کی جماعت کی نماز کی تلاوت میں شامل رہی، سورہ قاف سے لے کے آخری پارے میں سورۃ الناس تک آ جائیں تو فجر میں، مغرب میں، عشاء میں حضور کا تلاوت کا معمول تھا۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی کہ ہمارا اگر عقیدہ آخرت کمزور پڑے گا تبھی سارا فساد ہوگا۔ اگر یہ یقین نہیں ہے کہ موت آنی، یقین نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی، یقین نہیں کہ کل میرے اعمال پیش ہوں گے، میری نیتیں پیش ہوگی، میرے اقوال پیش ہوں گے، میں پکڑا جاؤں گا اور بچنا ممکن نہیں ہے، یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر ماں باپ کو بھی لوگ قتل کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، لوگ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر رہے ہیں، لوگ ذرا سی بات پہ قتل کر رہے ہیں، لوگ پوری قوم کو بیچ کھاتے ہیں، لوگ حرام خوری میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹ کر پیسہ ملے کما لیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنا کر چیٹنگ کر لیتے ہیں، لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، کوئی بھائی کے انتقال کے بعد اس کی بھاوج یا بھتیجوں کی جائیداد کو ہڑپ کر جاتا ہے، ڈھکارے لے کے آرام سے عیاشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ وہی بات کہ جب عقیدہ آخرت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اصل میں ہوتا ہی ناظرین، ہوتا ہے ہم جب بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے جو ہم سب کے سامنے نہیں کر سکتے، تو وہ پہلے دائیں دیکھتا ہے، پھر بائیں دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، سب طرف چاروں طرف دیکھتا ہے، وہ ادھر ادھر گھوم کے دیکھتا ہے، وہ اوپر نہیں دیکھتا۔
ادھر دیکھ لے گا ادھر دیکھ لے گا اور کر لے گا جو کوئی کرنا ہے. حالانکہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ایک تو وہ جو سب سے اوپر بیٹھا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اس کے فوکس کیمرے لگے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ اس نے 2 ہمارے ساتھ بھی لگا رکھے ہیں. کوئی آدمی تنہا نہیں ہوتا, چوتھا ہوتا ہے. میں چوتھا ہوں. 3 تو پہلے سے موجود, ایک اوپر والا موجود, 2 سائیڈوں والے موجود, میں چوتھا ہوں. اور ہم کہتے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. دیکھ ہی نہیں رہا. 3 گواہ ہیں جی کم از کم. اور یہ 3 ہی گواہ ہوتے ہیں کسی کے. بلکہ اب آپ نے گواہ کا لفظ استعمال کیا, اس کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ, میرا پیر, میری آنکھ, ہم یہ کہتے ہیں نا. اچھا یہ ہمارا ہے کب؟ ہمارا ایمان تو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے. اور یہ سارے گواہ اللہ کے خفیہ گواہ ہیں. جی یہ گواہی 6 اعضاء کی گواہی قرآن پاک میں ذکر کی گئی. بارہا ہم نے بیان کیا. سورہ نور کی آیت 24 کا مطالعہ کریں, زبان کی بھی گواہی ہے, ہاتھ کی بھی گواہی ہے, پیر کی بھی گواہی ہے. سورہ یاسین کی آیت 65 کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہاتھ اور پیر کی گواہی ہے. سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 20 اور 21 کا مطالعہ کریں تو آنکھ, کان اور کھال کی گواہی. 6 اعضاء ہو گئے, زبان, ہاتھ, پیر, آنکھ, کان اور کھال. یہ حامیم السجدہ, سورہ فصلت بھی اس کا نام ہے. سورہ حامیم السجدہ, سورہ فصلت آیت نمبر 20 اور 21. تو لوگ پوچھیں گے اپنی کھالوں سے, قرآن پاک میں الفاظ ہیں لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دے دی؟ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. لوگ کہیں گے اللہ تعالی, یہ کھالے کہیں گی, بلکہ لوگ کہیں گے تم نے کیوں گواہی دی؟ کھالے کہیں گی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی, اس اللہ نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی. تو اللہ تو سب سے بڑا گواہ وہ خود ہے. یہ دونوں کرامن کاتبین لکھا ہوا پیش کر دیں گے. 6 اعضاء ہمارے اپنے اندر سے ہوں گے. اور قرآن پاک کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, زمین خبریں بیان کر دے گی. اعمال نامہ آ جائے گا سامنے, اقرا کتاب. قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, پڑھ لے اپنے کتاب کو, اپنے نام اعمال کو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آگے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بھائی بہت فکر مندی کے ساتھ اور بہت ہی تفکر آمیز گفتگو ہو رہی, اور یہ کہ ہمارا جو ہے عقیدہ آخرت اتنا کمزور ہو گیا ہے. ہم گناہ کرتے وقت تو شجاع صاحب نے قرآن آیت کہ بھائی گواہ تو ہمارے ساتھ اللہ نے لگا کے بھیجے ہیں, بلٹ ان ہیں ہمارے ساتھ, یعنی بنے ہوئے مینوفیکچرنگ میں ہی لگے ہوئے ہیں وہ سارے, وہ ہمیں گواہی دے دیں گے. اور 3 کا تذکرہ تو میں نے کر ہی دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم تنہا ہیں. ہم تنہا نہیں, ہم چوتھے ہوتے ہیں اصل میں. 3 تو ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں اس پر ہمیں ریویو کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے, کہ ہمیں اب احساس ہی نہیں ہے اس بات کا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. جی اب آئیے ذرا ہم تصویر کے دوسرے رخ کی طرف بھی چلیں. یعنی اب تک ہم نے بات کی کہ ایمان صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں بلکہ دل کی تصدیق. اور جب دل میں ایمان ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. آج جو ہم معاشرے کی کیفیات مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ دل میں ایمان موجود نہیں. پھر آپ نے اس کو اور آگے بڑھایا کہ عقیدہ آخرت ہمارا کمزور پڑ گیا. Exactly. تبھی آج ہم فساد کا, بگاڑ کا شکار ہیں. اب یہ تو ہوا مرثیہ, یہ تو ہوا مسئلہ, یہ تو ہو گئی پرابلم. اب آئیے اس کی پازیٹیو سائڈ کی طرف چلیں کہ اس کا حل کیا ہوگا, اس کی ریکٹیفیکیشن کیسی ہوگی, اس کی کریکشن کیسے ہوگی. تو درمیان میں ایک بات تو آئی تھی, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. سچی توبہ لے آؤ, اللہ بہت پیارا ہے, بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا عفو ہے, بڑا غفور ہے. سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اعتراف کرو کہ ہم نے غلطی کی. توبۃ النصوح. جزاک اللہ خیر. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں آتا ہے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو سچی اور پکی توبہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور میں. اور سچی اور پکی توبہ کیا ہے؟ تفصیل میں ہم ماضی میں بھی گئے. دل میں ندامت بھی ہو اور اللہ کے سامنے بندہ ہاتھ بھی پھیلائے, توبہ استغفار کے کلمات بھی ادا کرے, آنسوؤں کا تڑکا بھی لگائے, صحیح ہے, اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا, اور گناہوں کو چھوڑ دے. کیا مطلب؟ اگر فرض واجب ادا کرنے میں کوتاہی ہے, نماز ادا کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, عشر دینا ہے, تو ادا کرنا شروع کرو.
ماضی کی بھی ریکٹیفیکیشن کرو. اگر ماں باپ کا دل دکھا رہے ہو, کوئی شراب پی رہا ہے معاذ اللہ, کوئی جوا کھیل رہا ہے معاذ اللہ, کوئی قطع تعلق ہی کیے بیٹھا کسی رشتہ دار کے ساتھ, تو ریکٹیفیکیشن کرو, شراب کو چھوڑو, جوئے کو چھوڑو, سود کو چھوڑو, اینڈ سو آن. یہ ہے سچی توبہ. اور ایک توبہ اجتماعی توبہ ہے جو اس امت نے بھی کرنی, مملکت خدا داد پاکستان کے لوگوں نے بھی کرنی ہے. پھر کبھی تفصیل آ جائے گی. 2 لائنر یہ ہے, ہم نے اللہ کے دین کا نام لے کر مملکت خدا داد پاکستان کو لیا, ہم نے دین کو قائم نہیں کیا. باتیں کرتے آئے پہلے بھی, تو یہ ہماری بڑی توبہ ہے. یہ تو ہم اقراری مجرم ہیں نا اس پر. جی بالکل بالکل, اور ثابت شدہ مجرم, اقراری مجرم ہے اس پر کہ ہم نے یہ کام کیا تھا. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں بہت ہی اطمینان کی زندگی عطا کی ہوئی ہے. نعمتیں نہیں روکی ہیں اپنی. بالکل بالکل. تو ایک اجتماعی توبہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال پازیٹیو سائڈ کیا ہے, اقرار کر لو, لیکن اصلاح کی طرف اصل توبہ ہے عملاً پلٹ آنے کا نام. فرائض و واجبات پر عمل کرو, جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائے. یہ بھی یاد رہے, معاف کیجیے گا, کہ احکام کا تعلق سے نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج سے نہیں ہے. رزق حلال کمانے کا بھی حکم ہے. اسی طریقے پر میراث کی تقسیم شریعت کے مطابق اس کا حکم بھی ہے. پردے کے احکامات بھی موجود ہیں. اگر گناہوں کی سائڈ پر آئیں تو سود سے منع کیا, بچو اپنے آپ کو بچاؤ اس سے, جوے سے بچو, جھوٹ سے بچو, خیانت سے بچو. یہ پورا تصور آل انکلوسیو. تو یہ ہے جو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اچھا, یہ جو دل اگر خدا نخواستہ سیاہ ہو گیا گناہوں کی وجہ سے, تو سچی توبہ کرو تو اللہ دل کو صاف کر دے گا. لیکن ایمان کی آبیاری ضروری ہے. آمنو ہوگا تو عامل الصالحات, یہ ایمان ادھر سے اتر کر ادھر جائے گا تو پھر عمل صالح کی شکل اختیار کرے گا. اب وہ تصدیق بالقلب والا ایمان کہاں سے ملے گا, یہ اہم سوال ہے. تو ایمان کے حصول کا ایک بہت اہم ترین اولین ذریعہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں, اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا, جب جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر رہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرائض میں کیا شامل ہے, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ بات 4 مرتبہ قرآن پاک میں ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 ہے, پھر سورہ آل عمران کی آیت 164 ہے, البقرہ 129, البقرہ 151, پھر آل عمران 164, اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2. تو 4 مرتبہ یہ باتیں آئی ہیں. 4 باتیں نبی علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیم لوگوں کا تزکیہ فرماتے ہیں, ویعلمہم الکتاب احکام کی تعلیم دیتے ہیں, والحکمہ حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. تو قرآن پاک, اچھا قرآن پاک کیسا ہمارا سلیبس اللہ نے مقرر کیا, فجر میں قرآن, ظہر میں قرآن, عصر میں قرآن, مغرب میں قرآن, عشاء میں قرآن. اور میں کوئی تلاوت نہیں کر سکتا کتاب سوائے قرآن کے. چھوٹا ہو بڑا ہو, مشرق کا مغرب کا, پڑھا لکھا غیر پڑھا لکھا, امیر غریب, کوئی بھی ہو, عالم دین, صدر مملکت یا عام مسلمان, نماز میں کھڑا ہوگا قرآن 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 قرآن. اتنا اللہ قرآن پاک سے گزارنا چاہتا ہے. نمبر 1 تو قرآن کی تلاوت, قرآن کو سمجھ کر پڑھنا, ہدایت کی طلب سے پڑھنا, اس سے ایمان بڑھتا ہے. نمبر 2 اللہ کی نشانیاں کائنات میں بھی ہیں, اللہ کی نشانیاں ہمارے وجود میں بھی. نشانیوں پر غور کریں گے, نعمتوں پر غور کریں گے تو اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہوگی, ایمان بڑھے گا. نمبر 3 قرآن صاحب قرآن کے ذریعے ملا علیہ السلام, ان سے بڑھ کر ایمان والا کون ہوگا؟ تو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ, صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, مبارک زندگی کا مطالعہ, ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے بھی ایمانی کیفیات بڑھتی ہیں الحمدللہ. پھر نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ, آپ کے اہل بیت, آپ کے تربیت یافتہ لوگ, ان کے حالات کو پڑھ کر بھی ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے. اور آخری چیز اس ضمن میں ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا. قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. دیکھیے گرمی کے سیزن ہے نا, ہم برف والے کی دکان کے پاس سے گزریں گے بھی تو ٹھنڈک مل جائے گی, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, اور بھٹی والے کی دکان کے پاس سے گزریں گے تو گرمی کی شدت محسوس ہوگی. تو ایمان والوں کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ایمان کی حرارت ملے گی. تو قرآن سے ایمان, اس کائنات میں ہمارے وجود میں اللہ کی پھیلی نشانیوں پر غور و فکر سے ایمان, نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے مطالعے سے ایمان, اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کے مطالعے سے ایمان, اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑنا. یہ ایمان جب ملے گا اور ڈیپتھ والا ملے گا, بڑھے گا, تو اعمال صالحہ میں آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اصل میں ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. وہ کیفیت, اچھا یہ کیفیت کم اور زیادہ ہوتی ہے,
مطلب ہوتی ہے کبھی آدمی کا ایمان جو ہے بالکل عروج پہ ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں سب چیزوں پہ لعنت بھیج کے صرف رجوع اللہ کرتا ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہتا ہے کہ کر لیں گے نا آخر کیا ہے، انکار نہیں کرتا لیکن کمزور بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے کہ اس کا ایمان جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے یہ بہت اہم بات ہے۔ نا، جو رسول اللہ کے دربار میں صحابہ آئے تھے، جی 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 ایمان مومن کا گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، تو اس سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی یہ بڑی اہم بات ہے، اور ذرا ایک گہرا مسئلہ بھی ہے ناظرین کی صرف سادی یاد دہانی کے لیے۔ ایک ہے اقرار والا معاملہ، یہاں سب مسلمان برابر ہیں، برابر ہو جاتے ہیں، بھائی اسلام میں داخل ہو گئے، سارے مسلمانوں کے برابر کے حقوق ایک لیول پہ آ گئے۔ ایک لیول پہ۔ مثلا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان قول کا نام ہے، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فقیہ ہیں، یہ ذرا گہرا مسئلہ، لیکن ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی رحمۃ اللہ علیہ سمجھایا، اور امت کے اور علماء نے بھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقہ کے امام ہیں نا، وہ قانونی پہلو بیان کر رہے ہیں، الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان قول کا نام ہے، گھٹتا بڑھتا نہیں۔ کیا مطلب؟ ایمان کی سطح پر، قانون کی سطح پر سارے مسلمان برابر ہیں۔ مثلا ایک شخص کا انتقال ہو جائے، اس کے فقط 2 بیٹے ہوں اور کوئی نہ ہو، اور لاکھ روپے وہ چھوڑ گیا، تو دونوں بیٹوں کو کتنا ملے گا؟ 50,000 50,000۔ اچھا اگر ہم کہیں کہ ایک بیٹا نمازی کا تہجد گزار بھی ہے اور دوسرا شراب خور ہے، اب کیا کریں گے؟ کیا نمازی کو 90,000 دے دیں گے اور اس کو 10,000 دیں گے؟ نہ بھائی نہ، 50-50۔ ہاں قانون کی سطح پر برابر ہیں، ادھر گھٹنا بڑھنے کا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلی بات بڑی دلچسپ، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، گھٹتا بھی اور بڑھتا بھی ہے۔ امام بخاری حدیث کے امام ہیں، احادیث کی روشنی میں وہ ان پہلوؤں پر توجہ دلا رہے ہیں جہاں ایمان کو عمل کے ساتھ جوڑا گیا، گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی، بالکل صحیح بات ہے۔ امام حنیفہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، وہ قانون کی سطح کی بات کر رہے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ اب جیسے آپ نے فرمایا یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، کبھی نمازوں میں کیفیت کیسی ہوتی ہے، سلام پھیرنے کا دل نہیں کرتا، اور کبھی کیا ہوتا ہے فرض مشکل پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اللہ معاف کرے۔ اچھا اچھے ماحول میں بیٹھیں کیفیت بہتر ہوتی ہے، خدا نخواستہ برا ماحول آ جائے تو کیفیت گھٹ جاتی ہے۔ تو یہ گھٹنا بڑھنا یہ ثابت شدہ بات ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے۔ تو جتنا ایمان کی کیفیت بہتر ہوگی عمل کی کیفیت بہتر ہوگی، اور جتنا ایمان میں کمزوری واقع ہوگی عمل میں کمزوری واقع ہوگی۔ وہی بات تھی جو آپ نے بیان فرمائی تھی کہ سب سے زیادہ ہمارے عمل پر عقیدہ کون سا اثر انداز ہوتا ہے؟ آخرت کا۔ جتنا موت کا یقین، آخرت کا یقین، جواب دہی کا یقین، کل کے نتائج کا یقین ہوگا، عمل بہتر ہوتا جائے گا۔ البتہ یہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو اس کی حفاظت اور اس کی بڑھوتنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے کہ پہلے میں نرس کیا قرآن پاک سے، اللہ کے نشانوں پر غور و فکر سے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے، صحابہ کرام کی سیرت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے، یہ اختیار کرنے سے ایمان کی کیفیت بڑھتی ہے الحمدللہ۔ اصل میں اس میں ارتکاز توجہ بھی چاہیے ہوتا ہے، کنسنٹریشن بھی چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب ہمارا مسئلہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے جاتا ہوں، ایک اجتماع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، اٹھ کے چلاتا ہوں، پھر بازار چلا جاتا ہوں، پھر گھر کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، پھر گھر میں بھی نماز پڑھی تو جیسی نماز ہماری ہوتی ویسی نماز پڑھی اور چلے گئے۔ وہ جو توجہ کنسنٹریشن چاہیے ہوتی نا، کہ کبھی سارے کاموں سے فارغ ہوئے اور رات کی تنہائی میں یا عشاء کی نماز پڑھ کے سونے سے پہلے پھر کسی کونے والے کمرے میں چلے گئے، لائٹیں بند کر دیں اور پھر بیٹھ کے تھوڑا سا توجہ دے کے اپنا ایک سلسلہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ بھی وائی فائی سلسلہ ہے، اور سگنل مل گئے، اگر ہاں کنیکٹیویٹی ہو گئی، کنیکٹیویٹی ہو گئی تو مزہ آ گیا۔ وہ ایک واقعی شاید پہلے بھی ذکر ہوا ہوگا، ابھی گزشتہ دنوں یونیورسٹی میں پروگرام تھا، وہاں میں نے ذکر بھی کیا، ایک صاحب نئے مسلمان ہوئے، ریورٹڈ مسلم، تو نئے مسلمان ہوئے تو جو ہماری طرح کے مسلمان بھائی تو ان کو لے کے مسجد میں گئے، مسجد میں نماز کے لیے لقیر ہیں، تو انہوں نے 4 سنتیں ادا کر لی، اور وہ جو نئے مسلمان تھے وہ بھی یوں کھڑے ہوئے، تو انہوں نے سلام پھیر لیا، اور وہ بھی نیت نہیں باندھ رہے، تو کبھی کیا ہو گیا کہ میں ابھی کنسنٹریشن کی کوشش تیاری کر رہا ہوں۔ ناظرین مطلب بات تو شروع ہوئی ایک نئے انداز میں، اور بلکہ یوں کہیے کہ یہاں سے ایک نیا موضوع جو شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا آج کی حدیث ہدیہ کر دیں، پھر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد آنے والی ہے۔
حدیث شریف مکمل. اصل عقل مندی کے عارضی دنیا کی بجائے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ